الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طالبات، آج آپ لوگوں کے پاس روٹی پکانے کا مسابقہ ہوا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حصہ لیا اس میں۔ بہت ہی اچھا کام ہے یہ ماشاءاللہ۔ تعلیم کے ساتھ گھر گرہستی کی تربیت حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت اسی سلسلے کی چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مستقل طور پر بھی میں اس عنوان پر عرض کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے زمانے میں بیماریاں نئی قسم کی پیدا ہو گئی ہیں، بہت ساری بیماریاں۔ ان بیماریوں کا بہت بڑا سبب موجودہ زمانے کی غذائیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کو بہت باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ پکانے کا مزاج ختم ہو رہا ہے اور باہر سے لا کر کھانے کا مزاج بڑھ رہا ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور سب سے بڑا نقصان اس کے ذریعے سے صحت کو پہنچ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو روٹی بنائی ہے، چلیے اس سے شروع کرتا ہوں کہ جو آٹا ہے اس وقت، جو اب نیوٹریشنس ہیں، غذا کے ماہرین ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اناج ہی چھوڑنا ہے، اور جو صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں، ڈاکٹرز اور غذا کے ماہرین نیوٹریشنس بتاتے ہیں کہ اس وقت 4 سفید زہر ہیں جو پوری دنیا میں عام ہیں۔ وہ 4 سفید زہر کیا ہیں؟ تو ایک ہے چاول، ایک ہے آٹا، ایک ہے شکر، ایک ہے نمک۔ یہ 4 سفید زہر ہیں۔ دنیا میں بہت ساری بیماریوں کی وجہ یہ چیزیں ہیں۔ اب اس میں نمک جو ہے، نمک اصل میں کیمیکل والا آ رہا ہے۔ یہ سب جو اصلی نمک ہے وہ ابھی بھی ملتا ہے یہاں پر بھی، گنج وغیرہ میں، سپر مارکیٹوں میں بہت مہنگا ملتا ہے۔ اس کا رنگ لال ہوتا ہے، ڈلے کی شکل میں بھی ملتا ہے، اور لوگ اس کو باریک ٹکڑے بنا کر یا پاؤڈر بنا کر پیک کر کے بھی بیچتے ہیں، اور جب پیک ہو کر وہ سپر مارکیٹوں میں آتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے۔ اور گنج وغیرہ سے خریدو تو عام نمک کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے، مگر یہ پیک کیے ہوئے کے مقابلے میں کافی کم قیمت میں ملتا ہے۔ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ اس نمک کو منگا کر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو نمک مختلف ناموں سے، اچھے برانڈ سے، اچھی پیکٹوں کے ساتھ ہماری کرانے کی دکانوں میں مل رہا ہے، اور ہم سبھی لوگ 100% کے قریب تقریباً وہی استعمال کر رہے ہیں، مگر یہ نمک صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کی مقدار بھی کم کرنا ہے، اور ہو سکے تو اصل نمک حاصل کرنا ہے۔ شکر بھی بہت نقصان دہ ہے۔ گڑ، بغیر کیمیکل ملا ہوا گڑ بہتر ہے۔ شہد اصلی ملتا نہیں ہے، بہت کم ملتا ہے، مگر شہد بہتر ہے۔ اسی طرح سے پھلوں کے اندر جو آپ کو مٹھاس ملتی ہے وہ مٹھاس بہتر ہے، لیکن شکر بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اپنی غذا میں یہ چیزیں کم کرنا چاہیے۔ یعنی جن کو شوگر کا مرض نہیں ہے، تھائرائیڈ نہیں ہے، اور اس قسم کی بیماریاں نہیں ہیں، تو ان کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے بھی، ان کی صحت کو بچانے کے لیے ہمیں نمک کا استعمال کم کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ اصلی نمک کا استعمال کرنا ہے، جو مشکل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر حاصل کیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، بہت مشکل بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں وہ گنج وغیرہ سے بھی اس نمک کو منگا کر کے استعمال کر رہے ہیں ابھی بھی۔ تو نمک وہ استعمال کریں، اور باقی یہ اس نمک کو بھی چھوڑنا ہے، اور نمک کا استعمال بھی کم کرنا ہے۔ اصلی والا نمک بھی مقدار اس کی کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شکر کا تو کافی نقصان بتایا جاتا ہے، اس وجہ سے شروع سے ہی شکر کا استعمال کم کریں۔ اب رہ گیا چاول کیوں نقصان دہ ہے؟ بھئی چاول تو ہماری فطری غذا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب پالش والا چاول آ رہا ہے، تو چاول کے اوپر جو لال ایک پرت ہوتی ہے، وہ فائبر ہوتا ہے اس میں۔ اب پالش والے کا مطلب یہ ہے کہ چاول کو اتنا صاف کیا جاتا ہے کہ وہ جو بھوسا ہے، وہ بھوسا پوری طرح سے نکال دیا جاتا ہے، تو چاول دیکھنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور کھانے والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی اچھا ہے چاول، مگر حقیقت میں وہ فائبر اس سے پورا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاول نقصان دہ ہو جاتا ہے۔
اس وجہ سے جو پرانے زمانے میں چاول ہوتا تھا کہ جس کے اوپر لال لال رنگ ہوتا تھا اور دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا، مگر وہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال اب ہم پوری طرح چھوڑ تو نہیں سکتے، مگر ہم کو اس کی مقدار کم کرنا ہے۔ اب یہ آٹا ہے، ہمارے بچپن میں اور جو بڑی عمر کے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آٹا چھاننے کے لیے چھلنیوں کا بہت اہتمام تھا۔ اب تو چھلنی لا رہے بھی نہیں گھر میں۔ کیوں بھائی؟ گرنی سے بھی آٹا پسا کے لاتے تھے تو گھر میں چھلنی ہوتی تھی، چھلنی سے آٹا چھانتے تھے۔ آٹا چھاننا چھوڑ دیا، کیوں چھاننا چھوڑ دیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب گیہوں کو اتنا پیسا جا رہا ہے کہ حقیقت میں ہم لوگ، جیسے آپ نے بھی جو روٹیاں بنائی ہیں آپ دیکھ لیجئے، یہ آٹے کی کم ہے، میدے کی زیادہ ہے۔ یعنی اب اس کو اتنا باریک پیسا جا رہا ہے کہ اب اس کو آٹا نہیں بولنا چاہیے حقیقت میں تو وہ میدا ہو گیا۔ اب بیکریوں میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا میدا استعمال ہو رہا، مگر ہم جو روٹی کھا رہے ہیں یہ بھی آٹے کی نہیں کھا رہے، میدے کی کھا رہے ہیں، اور میدا صحت کے لیے نقصان دہ۔ کیسا ہونا چاہیے آٹا؟ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے، دیکھنے میں چاہے اچھا لگے نہ لگے، مگر صحت کے لیے بہتر غنیمت وہی ہے وہ آٹا جس کے اندر بھوسا ہو، جس کے اندر فائبر ہو۔ یہ بولتے ہیں کہ فائبر نکل جا رہا، اسی وجہ سے بعض نیوٹریشنز بولتے ہیں کہ اس آٹے کے مقابلے میں دلیا استعمال کرنا ہے، یعنی روا، جو موٹا روا بولتے ہیں نا ہم لوگ، موٹا روا استعمال کرنا بہتر ہے کہ موٹا روے اس کے اندر فائبر باقی رہتا ہے۔ یہ جب آٹا بالکل باریک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے فائبر پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، یہ معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کون سا آٹا کھا رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہ برانڈ کا نام لیتے ہیں، فلاں کا کھا رہے ہیں، فلاں کا کھا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھئی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے روٹی کھا کے آپ، کیونکہ آپ وہ جو روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی آٹے کی نہیں کھا رہے ہیں، آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ آٹے کی روٹی کھائیے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی قریب کی گرنیوں میں آٹا پسائیں، اور گرنی والے کو بھی بولیں کہ بہت باریک نہیں پیسنا ہے، اس کو کسی قدر موٹا ہی پیسنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق آ گیا کہ بچپن میں بھی ہم پسا کے لاتے تھے تو ہمارے گھر میں ہماری والدہ، ہمارے گھر کی عورتیں وہ چھلنی سے چھانتی تھیں تو موٹا موٹا نکلتا تھا، تو وہ موٹا موٹا نکال کے باقی کی روٹی پکاتی تھی۔ اب تو نکلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اس وجہ سے کہ چکی کی سیٹنگ اب ایسی کر دی گئی ہے گرنی کی کہ اب اس کے اندر بھونسے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہ مختلف برانڈ کے بھی لا کے پکاتے ہیں تو پکانے والوں کو بھی بعض اوقات بعض گھروں میں جب اچھی غذا کے لیے بتایا گیا کہ بھئی یہ آٹا نہیں استعمال کرنا ہے، گرنی سے پسا کے لائیں گے، تو گھر کی عورتیں بولیں گے ارے روٹی اچھی نہیں دکھ رہی بھائی، وہی سے لے کے آؤ، اس کی روٹی اچھی ہے۔ تو یقیناً اس کی روٹی دیکھنے میں بہت اچھی دکھتی ہے، آپ کو سفید سفید دکھتی ہے، چمکدار دکھتی ہے، مگر وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک ویڈیو آیا تھا کہ واکنگ کرنے والے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مرد اور عورتیں، تو اس میں سے کسی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی آپ اگر گرنی سے آٹا پسا کے لائیں گے، گھر میں رکھیں گے تو کتنے دن تک آٹا صحیح رہ سکتا ہے، کیڑے نہیں پڑیں گے؟ تو زیادہ سے زیادہ ایک مہینے 1.5 مہینے کے بعد تو یقیناً اس کے اندر کیڑے پڑنے والے ہیں۔ لیکن جو برانڈڈ پاکٹوں میں آٹا جو آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کو 6 مہینے رکھے ہوئے رہو، کیڑا نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا بھائی کیڑا؟ اس میں آپ پسا کے لاتے ہیں تازہ اپنے سامنے، اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، اور جو پاکٹ میں آ رہا ہے وہ آپ 6 مہینے رکھے ہوئے رہے بھی تو کیڑ نہیں لگ رہا اس میں۔ کیوں نہیں لگ رہا کیڑ؟ اس کے اندر کیمیکل ملا ہوا ہے۔ اور اس وقت ایک ہی چیز نہیں ہے، اتنی چیزیں ہیں، بعض اوقات اگر مسلسل بولتے رہے تو آدمی یہ سوچتا ہے ارے بھائی جینا بھی نہیں جینا، اگر یہ بھی نہ کھا وہ بھی نہ کھا تو کھانا کیا؟ مطلب صورتحال ایسی ہو گئی ہے نا، مطلب ایسا ہو گیا ہے ہمارا حال جیسے ہم پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھیے آپ، یعنی کیمیکلز اور زہر اور مصنوعی چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں، اس کے سمندر میں، یا سمندر مت بولیے تو آپ کم سے کم یوں سمجھیے اس کے سوئمنگ پول میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ خالی گردن باہر نکالے تو نکلتی ہے ہماری، ورنہ پورا ڈوبے ہوئے ہیں اسی کے اندر۔ لیکن اگر اپنے کو اپنی صحت کو، اور جن لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس اور شعور آ گیا وہ بہت اہتمام کر رہے ہیں۔ آج کل آرگینک چیزیں چل رہی ہیں، اگرچہ کہ آرگینک کے نام پہ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، مگر بہت سے لوگ اب اہتمام کرنے لگے ہیں بھائی غذا کون سی استعمال کرنا، کون سی نہیں استعمال کرنا۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بہت زیادہ اویئرنیس اور شعور ہے، مسلمانوں کے اندر کم ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کو جب بولے بھائی چھلکے والی دالیں استعمال کرو، ایسا ملتی بھی چھلکے والی دال،
ہاں آپ پوچھ رہے ہیں ملتی بھی کیا، بہت سے سپر مارکیٹوں میں جا کے دیکھو بہت سے غیر مسلم بھائی بہت اہتمام سے چھلکے والی دال استعمال کر رہے ہیں. جیسے چاول پالش کا ہے ویسے دال اب پالش کی ہے. دال کے اوپر سے چھلکا پوری طرح سے نکال دیا گیا ہے، اس کو پالش کر کے ایسا بنا دیا گیا، آپ کو دیکھنے میں پکنے میں اچھی لگتی ہے مگر آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اور ابھی بھی گنج میں بہت مہنگی نہیں ملتی ہیں دالیں، ملتی ہیں آپ کو مونگ کی دال چھلکے والی اور دالیں چھلکے والی. آپ چھلکے والی دال استعمال کیجیے. چھلکے والی دال کو بھگا کے رکھیے، پھر ایک آدھ دن کے بعد اس کو نکالیے، پھر اس کے بعد آپ اس کی کھچڑی بنائیے، مزیدار کھچڑی بنتی ہے. آپ دال پکائیے ایسے ہی دال مزیدار بنتی ہے. آپ جس چیز کی عادت ڈال لیں گے اس کی عادت لگ جائے گی، اس میں مزہ آئے گا آپ کو. مزہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی ایک آدمی کو میٹھی چائے پینے میں مزہ آتا ہے مگر شوگر کا مریض جو ہے وہ پھیکی پیتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو پھیکی چائے پینے میں ہی مزہ آتا ہے، اس کو میٹھی میں مزہ نہیں آتا. چاکلیٹ ہے، اچھا چاکلیٹ مجھے بھی معلوم نہیں تھا مگر ایک جاننے والوں نے بتایا چاکلیٹ فی نفسی ہی ایک فائدے کی چیز ہے، مگر چاکلیٹ میں شکر بہت ملی ہوئی ہوتی ہے. تو مگر اس کا طریقہ ہے، جیسے میں بھی امول کا چاکلیٹ منگایا تھوڑے دن پہلے تو اس میں 55% شکر ملی ہوئی ہے. تو اب جو لوگ چاکلیٹ شکر کے ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ چاکلیٹ کھانے والے بچے کو 90% شوگر والا چاکلیٹ دیجیے، تھوڑے دن کے بعد 80% والا دیجیے تو اس کو 80 بھی اچھا لگے گا، 70 دیجیے. پھر بعد میں آ کے آپ اس کو کڑوا چاکلیٹ دیں گے تو کڑوا چاکلیٹ اس کو اچھا لگے گا. آہستہ آہستہ عادت بدل جاتی ہے. تو مزہ ایک ایسی چیز ہے. اب ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں، ہم لوگ کھٹا کھاتے ہیں، ہم لوگ ناشتے میں میٹھا نہیں کھاتے. ہم یہاں سنتے، ہم کتابوں میں پڑھتے تھے پلاؤ زردہ، تو پلاؤ زردہ کیا ہے نہیں معلوم تھا. پلاؤ زردہ بولے تو یوں سمجھو ایک طرح سے بریانی ہوتی ہے اور اس کے اندر میٹھا کھانا ملا دیا جاتا ہے، تو دونوں ملا کے کھاتے ہیں. تو آپ لوگ تو سنیں گے بھی تو تعجب کریں گے، ہم بھی سنتے تھے تو تعجب کرتے تھے. مگر جب ہم یو پی میں پڑھنے کے لیے گئے تو ہم بھی ناشتے میں پلاؤ زردہ کھاتے تھے، یعنی بریانی میں میٹھا چاول دونوں ملا کے کھاتے تھے. تو یہاں والے کو مزہ نہیں آتا، وہاں والوں کو مزہ آتا ہے اس کے اندر. تو مزہ ایک ایسی چیز ہے، آپ عادت ڈال لیں گے تو آپ کو اچھی چیزوں کی عادت پڑے گی. اور اس کے علاوہ بازار میں جیسے میں نے کہا ہم لوگ تو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ایسا، اور ہم بچیوں کو بھی عورتوں کو بھی یہ شعور حاصل کرنا ہے کہ جتنی ڈبے میں بند غذائیں آ رہی ہیں وہ غذا کہلانے کے قابل نہیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ آٹا بھی صحیح کیجئے اپنا، آپ گھر کے مسالے بھی صحیح کیجئے. آپ جتنا گرم مسالہ لا رہے ہیں، جو بھی مسالہ لا رہے ہیں، آپ ہلدی لا رہے ہیں، مرچ لا رہے ہیں، جتنی بھی پیکٹ میں پیک ہے وہ سب کیمیکل اور زہر ملی ہوئی چیزیں ہیں. وہ کچھ کم ہے کسی میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس لیے جو مسالے بھی سالن میں استعمال کر رہے ہیں وہ خود لا کر کے اپنے گھر میں تیار کر لو. اب تو خیر مسل اوکلی کیا استعمال کریں گے اور سل بتہ کیا استعمال کریں گے، مگر کم از کم گرائنڈر تو اللہ میاں دے دیے نا. تو وہ پاکٹ خرید کے لانے کے بجائے لا کے گھر میں گرائنڈر میں پیس لو بھائی. مگر وہ ایک صاحب میرے کو فون کرے، غالباً دیندار آدمی ہے، اس اندازہ ہے مجھے اس کا، اور تاجر ہیں مستقل اسی لائن کے. تو بولنے لگے کہ بھائی ہم کالی مرچ اصلی سپلائی کرنے لے جا رہے ہیں، مگر کالی مرچ لے جا رہے ہیں تو دکاندار بول رہا ہے یہ تو بہت مہنگی پڑ رہی. تو ارے بھائی اس سے کم میں تو نہیں پڑ سکتی، نہیں دوسرے لوگ سپلائی کر رہے ہیں اس سے کم میں مل رہی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کم میں کوئی کالی مرچ سپلائی کر ہی نہیں سکتا. پھر کیسا کیمیکل ہے وہ، کالی مرچ ہے ہی نہیں. وہ کالی مرچ تھوڑی ہوگی 10-20%، اس کے ساتھ کوئی بھی پاؤڈر ہے، اس کے ساتھ کیمیکل ہے، اس میں پورا مزہ کالی مرچ کا آتا ہے. مگر دکاندار کیا دیکھتا ہے؟ دکاندار یہ دیکھتا ہے بھائی میرے کو مارجن اس میں زیادہ ہے، آپ میرے کو 10 روپے میں دے رہے ہیں، 15 روپے میں بیچنا ہے، 15 روپے ریٹیل کا ریٹ ہے. دوسرا آدمی وہی 5 روپے میں دے رہا، آپ کی چیز پہ میرے کو 5 روپے کا مارجن مل رہا، اس کی چیز پہ میرے کو 10 روپے کا مارجن مل رہا. تو انہیں بولتا آپ سے کہیں کو لوں گا میں 10 روپے کی، میں اس سے 5 روپے کی خرید کے میں دوں گا، میرے کو 10 روپے کا مارجن مل رہا. مگر وہ آپ کو کالی مرچ نہیں مل رہی ہے، وہ آپ کو کیمیکل مل رہا ہے. تھوڑے دن پہلے حسینی علم میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا گرم مسالے کا. ایسا بہترین گرم مسالہ پکڑ نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا.
مگر پورے یو پی کے نارتھ انڈیا کے تھے اصلاً زیادہ تر، پوری دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں اس لوگوں کے پاس رکھی ہوئی، پورے کیمیکلز رکھے ہوئے تھے، صرف کیمیکلز سے وہ گرم مسالہ تیار کر رہے تھے، جو کیٹرنگ والے کھانا دے رہے ہیں آج کل۔ اس لیے دعوتوں کا کھانا بہت نقصان دہ۔ کیٹرنگ والے بازار جا رہے ہیں، بیگم بازار، اور انہیں بول رہا کہ بھائی کیا ہونا، بریانی کا کیمیکل دے دو، بریانی کا مسالہ بولے تو انہوں بریانی کا مسالہ کیمیکل نکال کے دے رہے ہیں۔ ایک دعوت ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہوئی ایک مرتبہ، بچے کا قرآن پاک ختم ہوا، وہ دعوت کر رہے تھے خاندان والوں کی، باورچی کو بہت تاکید کرے کہ دیکھو دوسری چیزیں کچھ بھی نہیں ملانا ہے، جو ہم بول رہے ہیں سودا لکھاؤ یا سودا ڈالو۔ اس کے باوجود بھی باورچی عین وقت پہ اپنے کوٹ کے اندر سے پاکٹاں نکال رہا ڈال رہا، نکو ڈالو بھائی، یہ نہیں صاحب میرا نام خراب ہوتا، یہ ڈالے تو مزہ آتا، مگر وہ جو ڈال رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ غذا ہے نہیں ہے، کیمیکل ہے وہ۔ اس وقت ہوٹلوں میں دعوتوں میں جتنی بریانی ہے سب میں ٹیسٹنگ پاؤڈر ملا ہوا ہے۔ ٹیسٹنگ پاؤڈر صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ اڈلی کے ساتھ جو سامبر مل رہا ہے اس میں ٹیسٹنگ پاؤڈر ملا ہوا ہے، اور اب تو ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے معلوم ہوا کہ اب تو چائے میں بھی ٹیسٹنگ پاؤڈر ڈالا جا رہا ہے۔ تو زہر ہے جیسے، اسی لیے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو لوگ نیوٹریشن سے ماہرین ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اس وقت بیماریوں کی وجہ کیا ہے، بولے تو لوگ بولتے ہیں کہ غذا نہیں مل رہی لوگوں کو۔ ارے بھائی غذا مل رہی تو وہ بولتے ہیں جو شاندار سپر مارکیٹ میں آپ جا کے جو کچھ ڈبہ بند خرید رہے ہیں، بسکٹ ہو، چاکلیٹ ہو، اور مختلف قسم کی چیزیں، جو بھی ڈبہ بند پیک چیز ہے وہ غذا نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں وہ لوگ، غذا ہے ہی نہیں بول رہے ہیں وہ۔ ارے بھائی یہ تو سب کھا رہے ہیں نا، مالدار ہیں ہم تو سپر مارکیٹ جا کے خریدی کرتے ہیں، اتنی مہنگی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، مگر وہ نیوٹریشنز بولتے ہیں وہ جتنی مہنگی مگر ڈبہ بند جتنی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ حقیقت میں غذا نہیں ہے، آپ کچرے سے پیٹ بھر رہے ہیں، صحت کو اپنے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال اتنی چیزیں ہیں، بولنا مشکل ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 15-20 سال پہلے ایک کھوپرے کے تیل کے تاجر تھے ہمارے محلے میں، ہول سیل کے بڑے تاجر تھے، وہ مرحوم ہو گئے، نوجوان تھے مگر ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ان کا۔ تو پوچھنے لگے کہ بھائی ہم کھوپرے کا تیل بیچتے ہیں، آنے والے دکاندار کو ہم بول دیتے ہیں دیکھو بھائی یہ اصلی تیل ہے اور یہ جو ہے کیمیکل ملا ہوا تیل ہے۔ تو میں پوچھا کون سا، اس میں کیا ملا ہوا رہتا؟ تو بولے جیسا کیروسین آئل ہوتا گیس کا تیل، اسی قسم کی چیز ملی ہوئی رہتی۔ تو اب انہوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو صاحب ہم تو سامنے والے کو بتا دیتے کہ یہ اصلی ہے یہ ملاوٹی ہے، مگر ہم کیا کرنا، دکاندار تو وہی لے کے جاتے جو ملاوٹی ہے۔ کیوں لے کے جاتے بولے تو ابھی آپ کو بتایا، مارجن اس میں زیادہ رہتی ہے۔ یہ اصلی ہے، اصلی میں آپ کو 20 روپے کا فائدہ مل رہا ہے، اس میں 50 روپے کا فائدہ مل رہا ہے آپ کو۔ تو اب دکاندار چھوٹی چھوٹی دکان والے، کرانے کی دکان والے آتے، وہ تیل لے کے جاتے، تیل لے کے جا کے بیچ دیتے۔ لوگ کھوپرے کا تیل ہے بلکہ لے جاتے، وہ کھوپرے کا تیل نہیں رہتا بلکہ وہ حقیقت میں کیمیکل رہتا۔ یہ میرے کو 15-20 سال پہلے پوچھے سو ہے مسئلہ، انہوں خود تاجر ہے اور انہوں بول رہے ہیں کہ ہم بولنے کے باوجود انہیں اصلی نہیں لیتا۔ اصلی اس لیے نہیں لیتا کہ مارجن کم ہے، وہ اس لیے لیتا کہ اس میں مارجن اس کو زیادہ۔ تو اب بہرحال اب میں جیسا بولا، اب اگر میں ہی اور لمبی بات کروں گا تو آپ لوگ ہم بھی بولیں گے ارے بھائی زندگی بھی گزارنا نہیں گزارنا کچھ بولیں گے، مگر یہ حقیقت ہے۔ اور جیسا میں بولا کہ ہم لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھیے گردن تک ڈوبے ہوئے، صرف منہ باہر نکلا ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے، فکر کریں گے تو ہم پورا نہیں بچ سکے تو بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور بچنے کے لیے سب سے پہلے شعور پیدا ہونا ضروری ہے اور فکر ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بیماریاں روز بروز بڑھتی جائیں گی۔ دواخانے اتنے ہیں کہ کچھ پوچھیے مت، دواخانے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا انشورنس لے رہے ہیں، اور غریب بھیک مانگنے پہ مجبور ہو رہا ہے بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اپنی صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یہ بھی دین ہے، بالکل 100% دین ہے، یہ دین سے خارج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو باتیں ہیں، روایات ہیں، ان کے تذکرے میں بات لمبی ہوگی۔ بہرحال گھر میں اس کا ماحول بنائیں، باہر کی چیزیں نہیں، گھر میں بناؤ، اچھی سے اچھی چیز بناؤ، مسالے بھی پیکٹ والے مت لاؤ، گھر میں مسالے تیار کرو، آٹا بھی صحیح استعمال کرو، اور دیکھنے میں کھانا اچھا دکھ رہا ہے یا نہیں، اس سے زیادہ یہ دیکھو کہ یہ واقعتاً غذا ہے یا نہیں ہے، یا واقعتاً کھانا ہے یا نہیں، ہماری صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر استعمال کریں، اور
بہت سے گھروں میں بچیوں کو بھی اب ایسی عادت ہوتی جا رہی ہے کہ پکوان سے جی چرا رہی ہیں. بھائی پکانے کے لیے محنت کرو، اس میں اپنی صحت کی بھی حفاظت ہے. ایک تو چلنے پھرنے میں بھی کچھ صحت کی حفاظت ہے، عمل حرکت. یہ جو شکر ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ شکر سے گڑ بہتر ہے، لیکن جو لوگ ماہرین ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ گڑ بھی وہ استعمال کرے جو چلے پھرے محنت کرے، جو ایک جگہ بیٹھا رہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو اب مرد جو ہے وہ باہر کا کام کریں گے. گھر کا کام عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے اور عورت کے لیے نقصان کی چیز نہیں ہے، بلکہ کام کاج ہی میں اپنی صحت کی حفاظت بھی ہے. جتنا حرکت چاہے، دیکھیے اب سافٹ ویئر کمپنیوں میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیوں بیٹھے بیٹھے رہنے سے بیماریاں پیدا ہو رہی. تو اب وہ لوگ ایسی کرسی تیار کر رہے ہیں کہ مطلب ایسا ٹیبل تیار کر رہے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بجائے، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کے کام کرنا. بعض فون کے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کرسیاں اونچی کر دی ہے، ٹیبل اونچے کر دیے، کیونکہ آدمی اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے مستقل بیٹھا ہوا رہے گا تو بیماریاں آئیں گی اس کو. تو بیٹھا ہوا نہیں رہنا، انہیں کھڑے، کم سے کم کھڑے تو بھی رہنا، چلا پھرا نہیں تو کم سے کم کھڑے ہو کے کام کرنا. تو جتنی حرکت ہے اس سے اپنی صحت کے لیے فائدہ ہے. بیٹھے ہوئے رہیں گے، فونوں میں بیٹھے ہوئے رہیں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے، اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے، خالی کھائیں گے، تو یہ بیماریوں کا ذریعہ ہے یہ. تو اس وجہ سے گھر کا کام کاج کریں اور اپنی غذا خود تیار کریں اور نیچرل اور فطری چیزیں استعمال کریں، اور جہاں تک ہو سکے ڈبہ بند پیک ہو کر آنے والی چیزوں سے احتیاط کریں، اور جن چیزوں میں ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم خود کریں. ادرک لہسن ہو، مرچی ہو، ہلدی ہو، بالکل نیچرل حاصل کرو. تھوڑی بہت محنت کرو، ایک مرتبہ تیار کر کے رکھ لو گھر میں، کئی دن تک چلے گی. ہلدی ایک مرتبہ آپ تیار کر لیں گے، آپ سال بھر کی ایک ساتھ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں. مرچی کے لیے ایک مرتبہ اہتمام کرو، 6 مہینے سال بھر مرچی آپ کی چل سکتی ہے. مگر آپ زہر سے اپنے کو، اپنے بچوں کو بچائیں گے، اپنی صحت کی حفاظت اس کے اندر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کوششوں محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ گھریلو زندگی جو فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام، وہ انسان کے لیے بہت اہم ہے، مسلمان کے لیے بہت اہم ہے. آج ہماری بچیوں کی اس پہلو سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خاندانی نظام، گھریلو نظام پر اس کے منفی اور غلط اثرات پڑ رہے ہیں، نباہ رشتوں میں مشکل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے بچیوں کو دینی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان گھریلو کاموں کی تربیت حاصل کرنا بھی بہت اہم ضروری ہے. اپنی صحت کے لیے، اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے بے حد قبول فرمائے، نفع کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن بچیوں نے حصہ لیا ان کے جو انعامات ہیں ان کا اعلان کرنا ہے. عظمیٰ تحسین مولویہ ثانیہ، یہ اول امتیازی ہیں، اول امتیازی ہیں. 500 روپے ان کو نقد انعام دیا جا رہا ہے. عظمیٰ تحسین مولویہ ثانیہ. دوم امتیازی ہیں آفرین فاطمہ، فاضلہ کے درجے کی. آفرین فاطمہ درجہ فاضلہ کی، یہ دوم امتیازی ہیں. اور سوم امتیازی ہیں فرحین بیگم مولویہ ثانیہ. سوم امتیازی فرحین بیگم مولویہ ثانیہ. اور جو بالکل ایک روٹی بنائے ان کے نام ہائی لائٹ کرے سے ان کو بھی نام دیں. اچھا، جنہوں نے صرف ایک روٹی بنائی ہے اس وقت میں جو آپ کو دیا گیا تھا، تو گرتے ہی شہ سوار ہیں اس میدان جنگ میں کے مصداق. تو بہرحال انہوں نے بھی محنت کی اور اب تک روٹی نہیں بنائی تھی، لیکن بہرحال کوشش کر کے ایک روٹی تو بنائی کم از کم. اور آئندہ 1 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. ہاں، 1 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے تو آئندہ اور زیادہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ترغیبی انعام دیا جا رہا ہے پاؤس کی شکل میں.